نہیں، مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ لڑکیاں اتنے عاشق کیسے رکھ لیتی ہیں. دبئی میں نا یہ چھٹی ہی کہتے ہیں کہ جو لڑکیاں ایک رات کے لیے باہر جاتی ہیں نا وہاں پہ ایسے کہتے ہیں. میں نے اسٹارٹ میں کام شروع کیا تھا تب پبلک کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ فنکار کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. اب ان کو سب پتہ ہے یہ ڈریس کہاں سے آتے ہیں کہاں سے نہیں. اب پتہ ہوتا ہے یہ اس کے بندے ہیں یہ اس کے ہیں یہ پتہ نہیں کس کے. ہمارا کوئی دوست وغیرہ نہیں ہے. کچھ لڑکیاں ہیں ہماری ایسی جو پبلک بلاتی ہیں بہت سی. باہر گئی ہوں میں گروپ میں گئی تھی. کوئی لڑکی کام کرنا چاہتی ہے وہ کام کرتی ہے جو نہیں کرنا چاہتی وہ پھر کچھ اور کر لیتی ہے بس. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خضر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں انر پاکستان. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسٹیج اداکارہ زری لال. ان سے پوچھتے ہیں کہ اس انڈسٹری میں آئے کتنا عرصہ ہو گیا اور کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اس وقت جو تھیٹر کی صورتحال ہے اس پہ ان سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم زری. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ سنائیں آپ کیسے؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، بالکل ہیپی. اچھا زری، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ اس فیلڈ میں کیسے آئی؟ میں اس فیلڈ میں شوق سے آئی. کب سے آئی؟ مجھے 10-12 سال ہو گئے. یہ شوق بچپن سے پیدا ہوا یا اپنا کہ کسی کو دیکھ کے پیدا ہوا؟ نہیں، مجھے کوئی بچپن سے شوق نہیں تھا. مجھے ویسے ڈانس کرنے کا شوق تھا تو بس ایسے ہی شوق رکھتے رکھتے میں شوق میں آ گئی فیلڈ میں. ایجوکیشن کتنی ہے؟ میں نے انڈر میٹرک. اچھا، انڈر میٹرک. تو جب اسکول دور میں تھا، کیونکہ آپ مڈل تک تو گئے ہیں تو وہاں پہ اکثر وہ مینا بازار آپ لوگوں کے ہوتے ہیں بالکل تو ان میں بھی حصہ لیتی تھی؟ ہاں بالکل، مجھے بہت مزہ آتا تھا. پارٹیز کرنی، ایک دوسرے کو پارٹی دینی، بہت مزہ آتا تھا. اچھا ذرا یہ بتائیں، ہماری جو فیلڈ ہے اس وقت تھیٹر انڈسٹری، جب آپ نے شروع کیا اس وقت اور اب کیا فرق ہے؟ ہاں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. پہلے جب میں نے اسٹارٹ میں کام شروع کیا تھا تب پبلک کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ فنکار کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. اور اب ان کو سب پتہ ہے کہ یہ میک اپ بھی کرتے ہیں یہ ڈریس کہاں سے آتے ہیں کہاں سے نہیں. پہلے ہاؤس فل شو ہوتے تھے، بالکل سٹوریاں چلتی تھیں اور پتہ ہی نہیں کون کس کو دیکھنا ہے، اتنی پبلک ہوتی تھی. اب پتہ ہوتا ہے یہ اس کے بندے ہیں یہ اس کے ہیں یہ پتہ نہیں کس کے. یہ سارا کچھ کیسے ہوا؟ کیونکہ آپ نے تو یہ پورا اپنے سامنے پروسیجر دیکھا ہے. ہاں جی بالکل، یہ ہمارے خود کے فنکار ہیں جنہوں نے یہ مسٹیک کی ہے اور باقی ان کی وجہ سے ہم لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے. لیکن شکر الحمدللہ ہم لوگوں کی نیت صاف ہے اور لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں. اچھا، آپ نے آؤٹ ڈور بھی بہت کام کیا. آؤٹ ڈور کام کرنے کا اور لاہور میں کام کرنے کا کیا فرق ہے؟ جہاں تک مجھے فیل ہوا کوئی فرق نہیں ہے. آؤٹ ڈور میں مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ بھی بہت اچھے ڈرامے ہو رہے ہیں. ہم نے آؤٹ ڈور صرف گجرانوالہ کیا ہوا ہے اور کہیں پہ نہیں کیا. اور وہاں پہ بہت اچھے ڈرامے چلتے ہیں، بہت اچھے میسیج دیتے ہیں لوگوں کو. اور لاہور میں بھی بہت اچھے ڈرامے چلتے ہیں، سیم ہی ہے. گانے کہاں پہ زیادہ چلتے ہیں؟ گانے لاہور میں 5 چلتے ہیں، وہاں بھی 5 چلتے ہیں. لاہور کے کچھ تھیٹر ایسے بھی ہیں جہاں پہ 8-8 10-10 گانے بھی چلتے ہیں. نہیں، یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے کیے نہیں. جب سے دیکھا 5 ہی گانے ہو رہے ہیں. اچھا، آپ نے جب سٹارٹ کیا کس تھیٹر سے کیا؟ ہاں میں نے کیا تھا اکاڑا سے. ابھی آپ نے کہا کہ میں نے صرف گجرانوالہ اور لاہور نہیں، جب سٹارٹ کیا آج سے کافی ٹائم پہلے میں نے اکاڑا سے سٹارٹ کیا. کتنا ٹائم پہلے؟ 12 سال پہلے. تو اب تو اکاڑا بند ہے اسٹیشن جو. ہاں جی اب تو بند ہو گیا. اب تو ہم لوگ گجرانوالہ اور لاہور کام کرتے ہیں بس. شروع میں 12 سال پہلے یہ بھی تھا کہ جو آؤٹ ڈور میں وہاں پہ اکثر جو فنکار آئے تھی وہ کپڑے اتار دیا کرتی تھی. ایسا واقعہ کیونکہ یہ اکاڑے والی سائڈ پہ بھی ہوا، ساہیوال اور ان سائڈ پہ یہ کافی چلتا رہا ہے، صادقہ آباد، یہ ساری چیزیں. نہیں، میں نے صادقہ آباد نہیں کیا. سنا ضرور ہے ایسا ہوتا ہوگا، ہوتا تھا. اب شکر الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا. اور میں نے کبھی ایسی ٹیم میں ایسی کاسٹ میں کام ہی نہیں کیا کیونکہ میں شکر الحمدللہ کوئی ولگر نہیں کرتی، میں صرف کام کرتی ہوں. اچھا، ابھی آپ نے کہا جی کہ پہلے ہم لوگ جب کام کرتے تھے تو تب یہ نہیں ہوتا تھا، تب ایک پبلک ہوتی تھی. اب یہ ہوتا ہے یہ بندے اس کے ہیں، یہ بندے اس کے ہیں، یہ بندے اس کے ہیں. تو آپ بھی ایسا کرتی ہیں کہ یہ بندے آپ کے ہیں؟ نہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ یار ہم کام کریں گے تو پبلک آئے گی. ہم لوگ بھرپور محنت سے کام کرتے ہیں اور لوگ آتے ہیں. تو جو وہ بندے آتے ہیں
ان کو کیسے بلایا جا سکتا ہے؟ اب دیکھیں ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک ٹائم تو ایک لڑکی کا ایک ہی دوست ہو سکتا ہے نا، تو وہ تو تقریباً 40-50 آ جاتے ہیں۔ نہیں ہمارا کوئی دوست وغیرہ نہیں ہے۔ نہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں وہی کر رہا ہوں جن لوگوں نے کہا آپ اپنی صفائی نہ وہ دیں۔ ہوتا ہے کچھ لڑکیاں ہیں ہماری ایسی جو پبلک بلاتی ہیں، بہت سی لڑکیاں ہیں، لیکن آپ اپنا کام کریں گے تو پبلک آئے گی۔ وہی میں پوچھ رہا ہوں نا کہ وہ لڑکیاں جو بلاتی ہیں وہ کون سی گیدڑ سنگھی ان کے پاس ہوتی ہے جس سے وہ 50 لوگ آ یہ تو جاتے ہیں؟ خود مجھے آج تک نہیں پتا کہ ایسا کون سا کام ہے کہ سب جگہ ان کے یہ بھی فین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی فین بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ سب ہال میں بیٹھ کے تالیاں بجا رہے ہیں۔ میں کہتی ہوں یار بڑی گل ہے۔ تو آپ پہ کیوں نہیں تاڑی بجتی پھر؟ نہیں، شکر الحمدللہ میں کام کرتی ہوں، مجھے کلیپ ہوتی ہے، مجھے فخر ہے کہ ہم لوگ اپنا کام کر کے کلیپ لیتے ہیں۔ یہ جو ہال میں خود کے بندے بٹھا کے کلیپ لینے، یہ کوئی کام تو نہیں ہے نا، یہ کوئی آپ کی پبلک نہیں، یہ کوئی آپ کا نام نہیں ہے۔ کیا تو اکثر آپ کے جو فنکار آئے ہیں جی وہ اپنا آؤٹ آف کنٹری جاتی ہیں، کچھ کلب میں جاتی ہیں، کچھ آؤٹ آف کنٹری ڈرامہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ ان دونوں میں کسی میں گئے ہیں کہ نہیں؟ سچ بتاؤں، یہ تو اب آپ پہ آتے ہیں اور آپ کے جو ویورز ہیں ان کو آپ نے بتانا ہے۔ میں باہر گئی ہوں، میں گروپ میں گئی تھی اور بہت اچھا رہا اور بہت مزہ آیا، کیونکہ ہم لوگوں نے وہاں پہ جا کے اتنا ڈانس کیا کسی کی سوچ ہے۔ وہاں پہ جیسے یہاں پہ محنت ہے نا، وہاں پر بھی محنت ہے، لیکن ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں پہ ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے، وہاں کچھ نہیں ہوتا، جو آپ کا دل کرتا ہے نا آپ وہ کرتے ہو، اور کوئی لڑکی کام کرنا چاہتی ہے وہ کام کرتی ہے، جو نہیں کرنا چاہتی وہ پھر کچھ اور کر لیتی ہے بس۔ اچھا، دبئی میں کام کرنے میں، بار میں کام کرنے میں اور لاہور کے یا گجرانوالے کے تھیٹر کام کرنے میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، سیم ہے۔ دبئی میں بھی ایسے ہی سیکیورٹی ہے، بہت زیادہ ہے وہاں پہ کہ آپ باہر میں جاتے ہو، کام کرتے ہو، واپس اپنے کمرے میں، ہوٹل میں نہیں تو وہ کیا کہتے ہیں ویلے میں، بس لڑکی کی مرضی ہو تو وہ کہیں باہر جائے، نہیں ہو تو وہ زبردستی نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، جیسے کہ یہاں پہ آپ نے کہا بندے بلاتے تو وہاں پہ بھی بندے بلائے جاتے ہیں؟ ہاں جی، وہاں پہ بلاتی ہیں لڑکیاں، میں نے بھی کوشش کی مجھے نا، میں نے کہا میرے سے کوئی بات ہی نہیں کرتا، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا یہ نمبر ہے، ان لوگوں سے بات کرو۔ میں نے کہا اچھا جی۔ اب میں نے نا فون کیا، میں نے کہا السلام علیکم جی۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ میں نے کہا جی ہم فلاں بار میں آئے تو آپ آئیں ڈانس دیکھیں۔ وہ کہتا ہے چھٹی پہ جاؤ گی؟ میں کہا ہیں، میں کہا نہیں، کہتا بند کرو۔ یہ چھٹی کیا ہوتی ہے یہ بھی ذرا کلیئر کر۔ وہاں پہ نا ادھر دبئی میں نا یہ چھٹی ہی کہتے ہیں کہ جو لڑکیاں مطلب کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو کہیں ایک رات کے لیے باہر جاتی ہیں نا، وہاں پہ ایسے کہتے ہیں۔ تو میں نے نا کیا کرنا، ہم نے نا روز نمبر لکھوا دینا کہ جی ہاں جی ہم کرتے ہیں کال، کوئی اٹھاتا نہیں ہے وہاں پہ بات کر کے، لیکن وہاں پہ بہت ہارڈ ورک ہے وہاں پہ کہ آپ بیٹھے ہیں، اگر کلیکشن ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں تو آپ ایسے بیٹھے ہیں۔ انسان کو کبھی کبھی خود پہ ایسے چیڑ آتی کہ یار پتہ نہیں ہم لڑکیاں بھی ہیں کہ نہیں، ہمیں کلیکشن ہی نہیں ہو رہی ہے، بہت سی دل آزاری ہوتی ہے، کلیکشن ہو بھی جاتی ہے، لیکن بہت ہارڈ ورک ہے۔ پیمنٹ جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ زیادہ اچھی ملتی ہے یا یہاں پہ؟ پیمنٹ یہاں اچھی ملتی ہے، وہاں پہ بھی اچھی ملتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ ذرا اکٹھے پیسے مل جاتے ہیں، یہاں پہ مہینے بعد ملتے ہیں، ذرا وقفے میں کبھی لاکھ مل گیا، 50,000 ایسے کر کے مل گیا وہاں پہ۔ کتنی پیمنٹ لے رہی ہیں؟ اس یہ بات اس کو پردے میں رہنے دو، پردہ نہ اٹھاؤ بس، باقی شکر الحمدللہ۔ اچھا ذرا جو پیمنٹ آپ یہاں پہ لیتے ہیں اس میں آپ کا گزر بسر، آپ کی یہ اتنی کاسٹلی جو ڈریسنگ، اس کے بعد جو لڑکے آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان سب کو پے کرنے کے بعد کچھ بچتا بھی ہے یا نہیں؟ ہاں جی، فی الوقت یہی سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں۔ ویسے بھی عید کا ویک ہے، میں ویسے بھی لاہور میں جب بھی ڈرامہ کرتی ہوں لڑکوں کے ساتھ ہی ڈانس کرتی ہوں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کرے کچھ بچ جائے۔ میں نے کافی ترلے کر کے لڑکوں کو ساتھ رکھا تھا، مہربانی سا نہ کر لو۔ نہیں تو جب نہیں بچتے تو پھر کہاں سے آتے ہیں؟ نہیں کوئی بات نہیں، ہم لوگ مینج کرنے والے، ہم لوگ مینج کرتے ہیں، کبھی کبھی لڑکے نہیں بھی رکھتے پھر جب نہیں سمجھ آتی تو۔ آؤٹ ڈور میں پیمنٹ زیادہ ہے یا لاہور میں؟ آؤٹ ڈور میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لاہور سے ذرا باہر ہے، اس لیے۔ نہیں، لاہور سے باہر کتنا فرق پڑتا ہے پیمنٹ میں یہاں پہ؟ بہت سا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ مثال کے طور پہ یہاں پہ ہمیں وہ دے دیتے ہیں غریبوں والی تھوڑی سی پیمنٹ، وہاں پہ ذرا تھوڑی سی غریبوں والی زیادہ دے دیتے ہیں۔ نہیں، فرض کرے کہ یہاں پہ آپ کو 1,00,000 روپیہ دے رہے ہیں تو وہاں پہ کتنا دیں گے؟ وہاں پہ پھر اس کا تھوڑا سا زیادہ دے دیں گے، کتنا؟ 2 دے دیں گے، اور کیا دیں گے۔ تو ابھی آپ نے ذکر کیا دبئی کا کہ وہاں پہ بھی ہم لوگ فون کرتے ہیں، بلاتے ہیں،
تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے وہاں پہ لڑکی فون کر کے اپنے کسٹمر کو کہتی جی آپ آئیں ہمارا ڈرامہ دیکھنے کے لیے، وہ آگے سے جیسے آپ نے بتایا کہ چھٹی والی شرط رکھتا ہے، جو یہاں پہ 40-50 لوگ آتے ہیں جو بلاتی ہیں، کہیں ان کے ساتھ بھی وہ شرطیں تو نہیں ہوتی؟ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ میں آپ کو اس بات کا جواب دیتی ہوں. دیکھیں، ہم لوگ جب باہر گئے نا تو پروموٹر کو ہم نے کہا کہ ہم لوگ نہ چھٹی نہ کافی شاپ کہتے ہیں کہ جیسے باہر کا وہ شو ختم ہوا تو لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا گپے مارنے، یہ کافی شاپ ہو گیا. تو ہم اس کو یہاں سے کہہ کے گئے کہ ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا. وہاں گئے تو کہتا ہے ذری پھر کیا صلاح ہے، جانا ہے. میں نے کہا جو بات کر کے ہیں اسی پہ عمل کریں گے. اگر ہم لوگوں نے چھٹیاں یا کافی شاپ یا کچھ ایسا ویسا کام کرنا ہو تو پاکستان میں تو ہمارے اتنے زیادہ فین ہیں، اتنے لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں، ہم لوگ اتنے دور ضرور آنا ہے ہم نے. میں نے کہا ہم لوگ ایسا کچھ نہیں کرتے. یہ لڑکی پہ خود ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کیسے کسی کو کیا کہنا یا کیا نہیں کہنا. جیسے وہ لڑکیاں یہاں وہاں کا بھی اور یہاں کا بھی. یہاں پہ بھی اب ایک سچی بات بتاؤں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی لڑکیاں کیا کہتی ہیں جو اتنے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں ڈرامہ دیکھنے. وہی بات کر رہا ہوں یہ آج تک مجھے نہیں سمجھ. ابھی آپ نے بتایا کہ وہاں پہ آپ نے کسی ایک کو کال کی تو اس نے کہا جی چھٹی پہ جاؤ گے، تو آپ نے کہا جی میں نے نہیں جانا، تو اس نے کہا جی فون بند کرو. تو یہاں پہ جو 50 لوگ آ جاتے ہیں وہ پھر اس لڑکی کا حوصلہ ہے. ہاں یہ دیکھیں، یہ اس لڑکی کی گفتگو میں ہے کہ وہ اس کا دوست ہے یا اس کا وہی اکیلا دوست ہے یا اس کا کوئی بھائی ہے. یہاں پہ ہماری فیلڈ میں اچانک سے کچھ ایسے حادثات بھی ہوتے ہیں کہ لڑکی کا کوئی مطلب کہ اس کو اس کا فین ہے نا، وہ اس کا بھائی بن جاتا ہے. کہتا ہے کہ آپ اتنا اچھا کام کرتی ہیں. یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے کہ ایک بندہ میرا اتنا فین تھا، کہتا ہے آپ میری بہن ہے، آپ اتنا اچھا کام کرتی ہیں. میں نے کہا بڑی مہربانی بھائی آپ کی. بڑا حوصلہ مند بھائی تھا. ہاں قسم سے لوگ ایسے ہی میرے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں. کچھ اکثر مجھے کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہماری بہن ہیں، آپ بہت اچھی ہیں. لوگ عزت کرتے ہیں، میں سب کی عزت کرتی ہوں. میرا سوال کا پھر آپ نے جواب نہیں دیا. کون سا؟ اچھا مجھے ایک بات بتاؤں، ایک مثال کے طور پہ اگر میرا کوئی عاشق ہے یا کوئی بھی ہے نا، اگر میں اس سے بات کر رہی ہوں نا تو مجھ سے وہی اکیلا ہینڈل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. پتہ نہیں مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ لڑکیاں اتنے عاشق کیسے رکھ لیتی ہیں اور بعد میں فینوں سے باتیں کیسے کر لیتی ہیں. یہی میرا سوال تھا. ہاں لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی، آج تک نہیں آئی کہ وہ کون سی ایسی گدڑ سنگھی سنگھاتی ہیں جو وہ آ جاتے ہیں. اچھا ذرا کبھی لڑائی ہوئی ہو آپ کے کسی ساتھی فنکارہ سے؟ بہت کم. ویسے میری لڑائی نہیں ہوتی ہے، مجھے لڑائی پسند ہی نہیں ہے. میرا دل کرتا ہے کہ بس بات ختم ہو گئی، اس کو ختم ہی رہنے دو. وہ میری سسٹریں ہیں، بس وہ تھوڑا سا غصہ کر جاتی ہیں، میں ذرا بات سن لیتی ہوں، سن کے غصہ کر لیتی ہوں کہ چلو کوئی بات نہیں. کس پروڈیوسر کے ساتھ کام کر کے آپ کو اچھا لگا کہ یہ پروڈیوسر پیمنٹ دینے میں اور اخلاق میں بہت اچھا ہے؟ دیکھیں جو پروڈیوسر پیمنٹ دے دے وہ تو پہلی بات ہے کہ وہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے گھر کا کچن چل رہا ہوتا ہے. اللہ پاک نے ایک ذریعہ بنایا ہے. تو چودھری عارف، اللہ پاک اس کو جنت میں جگہ دے، بہت اچھا انسان تھا. کیپری تھیٹر میں اس نے اگلے ویک کی بھی پیمنٹ دے دینی ہے کہ اس نے کہنا ہے کہ آپ لوگ اگر حالات نہیں سمجھ آ رہے تو آپ لوگ ایسا کرو کہ جب ڈرامہ کرنے آؤ گے تب سے تو آپ یہ پیسے لے لو. آج تک کسی پروڈیوسر نے آپ کی پیمنٹ ماری ہو، نہ دی ہو، یا آپ کے ترلے ڈال دی ہو؟ نہیں، یہ ابھی ہمارے ساتھ یہ اسی ویک میں ہوا، عید والے ویک میں. ہمارا پروڈیوسر کہتا ہے جب کاسٹ کیا بیچ میں کوئی بندہ نہیں ڈالا. کل اس نے کہا جی عید کے دوسرے دن پیسے آپ لوگوں کو میں دوں گا. ہم نے پہلے دن نہیں کہا، دوسرے دن اس کو یاد ہی نہیں تھا. ہم نے کہا ہم لوگوں نے بات کی تھی تم نے کہ میں دوں گا پیسے. کہتے نہیں میں کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا. بیچ میں کوئی بندے ڈال لیے. ہم نے کہا ہمیں ڈرامے پہ نہیں آنا، ہمیں پیسے دو. ڈریس والے کے پیسے دینے ہیں، ڈانسروں کے پیسے دینے ہیں، میک اپ والے کے پیسے دینے ہیں. ان کی مہربانی جو انہوں نے ہمیں کپڑے دے دیے ہیں اور میک اپ دے دیا، آپ لوگ ہم نے ڈرامہ ہی نہیں کرنا. پھر اس نے کہا کہ نہیں کر لیں. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے. اس نے پھر کہا ہے کہ میں پیسے دے دوں گا. نہیں یہ تو اس نے کہا نا پیمنٹ دے دوں گا. کبھی کسی نے ماری ہو کہ دی نہ ہو، آپ نے وہ ڈرامہ بھی چھوڑ دیا ہو، آ گئی ہو؟ نہیں، ہمیں نا یہ بہت بری عادت ہے کہ ہم لوگ ڈرامہ نہیں چھوڑتی. وہ کہتا ہے دے دوں گا، اچھا جی دے دوں گا، اچھا جی. کس کی سپورٹ ہے آپ کو اس کام کرنے میں گھر والوں میں سے؟ ہاں گھر والوں میں سے ہمارے امی ابو جو ہیں ان کی دعائیں ہیں جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اور بہن بھائیوں کے لیے کام کرتے ہیں، بس اور کچھ نہیں. سپورٹ ماں باپ کی ہے، ان کی دعائیں ہیں، اور کچھ نہیں. اپنے ناظرین کو، ہمارے ناظرین کو، اپنے چاہنے والے کو کیا میسیج دیں گے؟ میں اپنے ناظرین کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ سب اپنا خیال رکھیں، اور کرونا ہے اس میں سب اپنا خیال رکھیں اور ہم لوگ بھی خیال رکھ رہے ہیں. اور پلیز سب مل کر رہیں اور بہت زیادہ خوش رہیں، اور اپنوں کے ساتھ کبھی مت لڑائی کریں. اپنوں کی کوئی بات بری بھی لگے تو اس کو مل کے سلجھا لیں. لوگوں میں بات جائے گی تو بات خراب ہو جائے گی. اس لیے سب خوش رہیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں.
یہی تو ناظرین آپ نے زری کی باتیں سنی. ان کا آخری میسج یہی تھا کہ اپنوں کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی, خوش رہنا ہے اور خوش رکھیں. مجھے اجازت دیں اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ حافظ.